دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل روشن ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ہی مقصد ہے نماز کا۔ نماز کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک آخری سورہ مبارکہ سورہ والناس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے کر وادی منا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے کوشش کی معاذ اللہ کہ وہ کسی طرح روکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں۔ اس نے حضرت بی بی ہاجرہ کو بھی ماں کی مامتا کے جذبات ابھار کے چاہا کہ وہ حضرت ابراہیم کو روکیں، لیکن تینوں ہستیاں اللہ کی خاص حفاظت میں تھیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر عمل کر کے اللہ کا مقرب نہ بن جائے، اللہ کا مقبول بندہ نہ بن جائے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے انسان کو اللہ کے حکم سے روکنے کی۔ شیطان کو حضرت اسماعیل کے ساتھ محبت تھی کہ ان کو ذبح نہ کیا جائے، اس لیے روک رہا تھا، اس لیے روک رہا تھا کہ اسے حضرت اسماعیل سے محبت تھی؟ نہیں، وہ تو اس لیے روک رہا تھا کہ اگر حضرت اسماعیل کی گردن پر جناب ابراہیم نے چھری رکھ دی تو آپ کو اللہ کے قرب کا بلند مقام مل جائے گا، آپ کے درجے بلند ہو جائیں گے۔ اور شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان کو اللہ کا مقام قرب ملے۔ اسے حضرت اسماعیل کے ساتھ محبت نہیں تھی، وہ تو صرف یہ چاہتا تھا اللہ کے حکم پر عمل نہ ہو۔ تو جس طرح شیطان اللہ کے حکم پر عمل سے روکنا چاہتا تھا، آج اس کی ذریت بھی، یعنی وہ لوگ جن کے خون میں شیطان گردش کر رہا ہے، وہ بھی ہمیں قربانیوں سے روکنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی مختلف وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک شخص نے یہ مہم چلائی کہ جانوروں کو بچاؤ، اتنے کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو اس نے کہا یہ جانوروں پر معاذ اللہ ظلم ہے، جانوروں کو بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں جتنے یہ حلال جانور قربانیوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں، کیا اس طرح کتے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ وہ تو بچے ہوئے ہیں نا، لیکن دنیا میں نسل کس کی زیادہ ہے؟ وہ جو اللہ کے نام پہ ذبح کیے جا رہے ہیں، اللہ ان میں برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ دوسری طرف یہ بات بھی قابل غور ہے کہ کتیا جب بچے دیتی ہے تو وہ 5 6 بچے دیتی، بکری 2 بچے دے گی، 3 بچے دے گی۔ یعنی پیدائش میں بھی یہ جو حلال جانور ہیں ان کی پیدائش تھوڑی ہے، یعنی 2 بچے 3 بچے۔ کتیا 5 6 بچے جنم دے رہی ہے، انہیں ذبح بھی نہیں کیا جا رہا کہ لوگ ذبح کر کے اس طرح گوشت کھا رہے ہوں، لیکن وہ حرام ہیں، حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہے۔ یہ جو اللہ کے نام پہ حلال جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اللہ نے ان میں برکت رکھ دی ہے۔ تو جس طرح شیطان وسوسے ڈال کے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسی طرح شیطان کے چیلے بھی وسوسے ڈال کے، کوئی کہتا ہے یہ مدد، غریبوں کی مدد کر دو مالی شکل میں، اصل میں انہیں نہ غریبوں سے محبت ہے نہ جانوروں سے محبت ہے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں اللہ کے حکم پر عمل نہ ہو۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، شیطان کو حضرت اسماعیل سے محبت تھی، وہ یہ چاہتا تھا اللہ کے حکم پر عمل نہ ہو۔ تو آج جو لوگ قربانی سے روکنا چاہتے ہیں، انہیں بھی نہ غریبوں کے ساتھ محبت ہے نہ ہی انہیں جانوروں کے ساتھ محبت ہے، وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ مومن اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں۔
جب شریعت پر عمل ہوگا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اسلام کو ترقی ملے گی. اور یہ لوگ اسلام کی شان و شوکت سے ڈرتے ہیں، اسلام کی ترقی سے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ مخالفت کرتے ہیں. اور بہانہ کیا رکھتے ہیں؟ بہانہ رکھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کر دو. سامنے جو چیز دلچسپی والی رکھتے ہیں وہ یہی کہ یہ پیسے غریبوں کو دے دو یا جانوروں کی جانیں بچاؤ، یہ مہم وہ چلا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں اصل دشمنی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، وہ ہماری آخرت کے ساتھ دشمنی ہے، اور وہ اسلام کے ساتھ دشمنی. لیکن وہ اس دشمنی کو تو ظاہر نہیں کریں گے، وہ تو ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے یا پھر شہد میں زہر ملا کے دیں گے شہد اور اندر زہر ملا ہوا ہے. شیطان یہی کام کرتا ہے کہ برائی کو خوبصورت بنا کے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. میں نے جو سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے خناس کے شر سے. قل فرما دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، مالک الناس، تمام لوگوں کے بادشاہ اور مالک کی، الہ الناس، تمام لوگوں کے معبود کی. اللہ کے کتنے نام ہیں اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ 3 نام. برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اللہ کے کتنے نام بیان ہوئے؟ 3. یہ 3 نام بیان کر کے ایک شر سے بچنے کا ذکر ہے. میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی، مالک الناس کی، الہ الناس کی. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تردد پیدا کرتا ہے، تذبذب پیدا کرتا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. یہ سارے معانی موجود ہیں لفظ وسوسہ کے اندر. وہ جو تذبذب میں ڈال دیتا ہے، وہ جو پیروں کو ڈگمگاتا ہے، لغزش پیدا کر دیتا ہے، وہ جو شک پیدا کرتا ہے، وہ جو دھوکہ دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس صورت میں ایک شر بیان ہوا ہے. شر کتنے بیان ہوئے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شر کتنے بیان ہوئے؟ 1. اللہ کے نام کتنے بیان ہوئے؟ 3. اس سے پچھلی صورت سورہ فلق، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں. سورہ فلق اور سورہ والناس اکٹھی نازل ہوئی. پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سورہ فلق تلاوت کی. یا رسول اللہ صورت مکمل ہو گئی ہے، اب میں دوسری صورت تلاوت کرنے لگا ہوں. پھر سورہ والناس تلاوت کی. صورتیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں دونوں، سورت فلق اور سورہ والناس. اور جبریل امین نے درمیان میں وقفہ کیا ہے کہ یہاں سورہ فلق مکمل ہو گئی ہے، اب یہاں سے دوسری سورت شروع ہو رہی. میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے ان دونوں صورتوں میں فرق ہو، یعنی میرے امتی جب پڑھیں تو ان کو پتہ چل جائے. حضور پر تو قرآن اتر رہا ہے، حضور تو جانتے ہیں. فرمایا میری امت کے لیے کوئی فرق کرنے والی چیز ہونی چاہیے جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں ایک سورت ختم ہو گئی، دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں آپ کا یہ سوال رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جبریل واپس گئے. اللہ کریم نے فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو بسم اللہ کی فضیلتیں عطا کروں. جبریل میری طرف سے یہ آیت لے کے جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ سورہ فلق اور والناس جب نازل ہوئی تھیں اس موقع پر بسم اللہ نازل ہوئی. اور جبریل امین پہلے بھی آیتیں لے کے آتے تھے، لیکن جب بسم اللہ لے کے آئے تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں.
اکیلے نہیں آیت کو لے کے آئے، ہزاروں فرشتوں کی بارات لے کے آئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بسم اللہ کے الفاظ حضرت نوح پہ بھی نازل ہوئے ہیں، بسم اللہ کے الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بھی نازل ہوئے ہیں، پر بسم اللہ کی جو برکتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں وہ پہلے نبیوں کو نہیں عطا کی۔ پہلے نبیوں کو بسم اللہ کے چند فضائل عطا کیے ہیں، پر بسم اللہ کی ساری فضیلتیں، ساری برکتیں عطا کی ہیں تو فرمایا اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تسمیہ کے فضائل تو برکات پھر کسی موقع پر بیان کروں گا، آج تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ فلق اور سورہ والناس دونوں اکٹھی نازل ہوئی، اور ان میں فرق کرنے کے لیے پھر تسمیہ نازل کی گئی۔ سورہ والناس جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام بیان ہوئے ہیں، آگے شر کتنے بیان ہوئے ہیں، ایک۔ اب ذرا سورہ فلق پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، محبوب فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح عطا کرنے والے رب کی، جس کے حکم سے صبح آتی ہے میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں، جو رات کے اندھیرے ختم کر کے صبح عطا کرتا ہے میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں۔ سورہ فلق میں اللہ کا ایک نام آیا ہے، آگے ساری سورت پڑھ لیں، اللہ کا نام نہیں ہو رہا ہے، نام ایک آیا ہے۔ شر کتنے بیان ہوئے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، 4 شر بیان ہوئے، لیکن جو پہلا شر ہے وہ اجمال ہے، آگے جو 3 شر بیان ہوئے ہیں وہ تفصیل ہے۔ من شر ما خلق، جو کچھ اس نے تخلیق کیا اس کے شر سے، آگے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے شر سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کا اندھیرا یا اندھیرا جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وہ جو دھاگوں کے گروں میں پھوکے مارتی ہیں، جادوگروں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو پہلا شر بیان ہوا ہے سورہ فلق میں وہ اجمالاً ہے من شر ما خلق، کہ جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا اس کے شر سے، آگے تفصیل ہے کہ کن چیزوں کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، جادوگر کے شر سے، حاسد کے شر سے، 3 شر سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ اب ذرا غور کریں گے تو قرآن کا حسن آنکھوں پر کھلے گا۔ سورہ فلق میں اللہ کا نام ایک بیان ہوا ہے، اور شرور کی جو تشریح ہے اس میں 3 شر بیان ہوئے ہیں۔ ویسے 4 شر، لفظ سے شر 4 دفعہ ہے، لیکن پہلا جو ہے وہ اجمال ہے، آگے 3 اس کی تشریح۔ اللہ کا نام ایک دفعہ آیا، آگے تفصیل میں تشریح میں 3 شر بیان ہوئے۔ سورہ والناس میں نام 3 آئے ہیں، شر، ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی۔ سورہ فلق میں نام ایک آیا اللہ کا، آگے شر 4 بیان ہوئے، تفصیلاً جائیں تو 3 شر ہیں، پہلا تو اجمالاً ہے۔ اور سورہ والناس میں نام 3 آئے، شر 1 ہوا۔ اب ان دونوں میں یہ جو فرق ہے کہ پہلے نام ایک آیا، آگے شر زیادہ بیان ہوئے، دوسری صورت میں نام 3 آئے، شر 1 بیان ہوا، فرق کیا ہے؟ سورہ فلق میں جو شر بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، سورہ والناس میں جو شر بیان ہوا ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ حاسد کا حسد دنیا خراب کر رہا ہے، جادوگر آپ کی دنیا خراب کر رہے ہیں، آپ جادوگروں کی وجہ سے کوئی عمل جو ہے اس میں پریشانی پیدا ہو گئی، یہ وہ شر ہیں جو آپ کی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی اصلاح کے لیے جتنی توجہ رب کی طرف دیتے ہیں اس سے زیادہ توجہ آخرت کے لیے دیں، اس لیے 3 نام اللہ کے دوسری صورت میں بیان ہوئے جس میں وسوسے کا ذکر ہے، کیونکہ وسوسہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے، ایمان برباد ہوا آخرت برباد ہو گئی۔ تو جہاں دنیاوی شرور سے پناہ مانگی گئی وہاں اللہ کا ایک نام ذکر کیا، جہاں اخروی شر سے پناہ مانگی گئی جو آخرت برباد کرتا ہے وہاں کتنے نام آئے ہیں؟ تو اہمیت کس کو زیادہ دینی چاہیے، دنیا کو یا آخرت کو؟ آخرت کو۔
جتنی رجوع اللہ کی طرف آپ کرتے ہیں دنیا کے لیے، اس سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے آخرت کے لیے۔ دنیا کے لیے ایک دفعہ نام آیا برب الفلق، اور وسوسہ جو آخرت برباد کر دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کے 3 نام، یعنی اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرو۔ ہم دنیا کے لیے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آخرت کے لیے بھی رجوع کرتے ہیں، یا اتنی رجوع کرتے ہیں آخرت کے لیے جتنی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا کی تکلیف ہو فوراً رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اللہ بیمار ہوں صحت دے دے، یا اللہ یہ مشکل ہے دور کر دے، بے روزگار ہوں رزق دے دے۔ دنیا کی تکلیف کے لیے جتنی رجوع آپ رب کی طرف کرتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ رجوع آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ، یہ جو حاسد کا شر ہے، جادوگر کا شر ہے، یا دھوکے باز کا شر ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ہے دوسرا آپ کو نقصان پہنچائے۔ اور سورہ والناس میں جو وسوسہ ہے نا، اس میں ہے من الجنۃ والناس، جس انسان کے دل میں وسوسہ آیا وہ آگے کسی اور کے دل میں بھی پیدا کر دے گا۔ تو سورہ والناس میں اس شر سے پناہ ہے جو آپ کی طرف سے دوسروں کو پہنچ سکتا ہے۔ دوسروں کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو کہ کوئی دوسرا تمہیں نقصان نہ پہنچائے، پر اس سے زیادہ فکر یہ کرو کہ میری طرف سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ سمجھے میں جو بات کر رہا؟ آج کا انسان یہ تو چاہتا ہے کہ دوسروں سے مجھے نقصان نہ پہنچے، لیکن خود نقصان پہنچاتا ہے۔ جہاں دوسروں سے شر کا اندیشہ تھا، حاسد، جادوگر یا دھوکے باز، وہاں اللہ کا ایک نام بیان کیا کہ دوسروں کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ لیکن جہاں اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کا معاملہ آیا کہ جس کے دل میں وسوسہ ہے وہ دوسرے کے دل میں بھی ڈال دے گا، وسوسے پھیلا دے گا، تو وہاں 3 نام اللہ کے ذکر کیے، یعنی دوسروں کے شر سے بچنے کی نسبت اپنے شر سے لوگوں کو بچانے کی زیادہ فکر کرو اور زیادہ رجوع کرو رب کی طرف۔ یا اللہ مجھے لوگوں کے شر سے بچا، یہ ایک دفعہ دعا مانگی ہے تو 3 دفعہ یہ مانگو، یا اللہ میرے شر سے بھی لوگوں کو بچا۔ اب یہ تو کوئی نہیں سوچے گا کہ میں شریر ہوں یا میرے اندر شر ہو سکتا ہے، یہی تو عاجزی کا وہ مقام ہے کہ انسان کا نفس جو ہے نا، باج فقیراں کسے نہیں ماریا ظالم چور اندر دا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، مجھے تو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے وجود سے دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچتا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کرو یا اللہ دوسروں کے شر سے مجھے بچا، تو 3 دفعہ یہ بھی کہو یا اللہ میرے شر سے لوگوں کو بچا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جان بوجھ کے انسان نہیں نقصان پہنچا رہا، لیکن اس کی وجہ سے نقصان نادانستہ طور پہ پہنچ، تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو یا اللہ اس سے بھی مجھے بچا۔ یہ 2 نقطے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ سورہ فلق میں شر زیادہ بیان ہوئے، اللہ کا نام 1 دفعہ آیا۔ سورہ والناس میں شر 1 بیان ہوا اور اللہ کے نام کتنی دفعہ آئے؟ 3 نام آئے ہیں۔ دوسرا نقطہ، من شر الوسواس الخناس، یہ جو خناس کا شر ہے یہ حاسد کے شر سے، جادوگر کے شر سے، دھوکے باز کے شر سے بڑا شر ہے۔ جادوگر، حاسد، دھوکے باز یہ سارے مل کے نقصان پہنچائیں، وہ نقصان نہیں کر سکتے جو نقصان خناس کرتا ہے۔ اس لیے سورہ والناس کے اندر اللہ کے 3 نام بیان کر کے آگے کا خناس کے شر سے بچا۔ خناس کسے کہتے ہیں؟ چھپ کے حملہ کرنے والا یا حملہ کر کے چھپ جانے والا۔ شیطان ایک وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، بندہ بڑا پکا مومن ہے، وسوسہ ڈالا شیطان نے، بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے یہ خیال آیا ہے، شیطان خیال ڈال کے چلا جاتا ہے، پھر 2 مہینے وہ وسوسہ نہیں ڈالتا، تیسرے مہینے پھر ڈال دے گا۔ بندہ کہے گا 2 مہینے پہلے بھی یہ خیال آیا تھا، 2 مہینے گزر گئے خیریت سے، پھر یہ وسوسہ نہیں آیا،
اب بھی جھٹک دیتا ہوں میں بچ ہی جاؤں گا. شیطان ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چھپ جاتا ہے, کچھ عرصے بعد پھر وسوسہ ڈالتا. ایک اور مثال دے رہا ہوں, بندہ پکا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, شیطان نے کہا آج رہنے دو, تھکے ہوئے ہو, اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لینا, ایک چھوڑ دو گے تو کوئی حرج نہیں. بندے نے فوراً توبہ کی, اٹھا, وضو کیا, نماز پڑھی, یا اللہ معاف کر دے شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا. شیطان کچھ عرصے بعد پھر وسوسہ ڈالتا ہے, کچھ عرصے بعد پھر وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان جلدی نہیں کرتا بندے کو گمراہ کرنے کی, وہ لانگ ٹرم پروگرام بناتا ہے. کہتے 5 سال ہیں, میں آہستہ آہستہ کر لوں گا. پہلے سال تہجد چھڑاؤں گا, دوسرے سال ایک نماز چھڑاؤں گا, تیسرے سال فرض نمازوں میں نوافل چھڑاؤں گا, پھر سنتیں چھڑاؤں گا, پھر فرض بھی چھڑا دوں گا. تو خناس کے معانی میں ایک معنی, ایک تفسیری قول یہ ہے چھپ کے حملہ کرتا ہے, یا حملہ کر کے چھپ جاتا ہے, کچھ عرصے بعد پھر حملہ کرتا ہے. اگر تو مسلسل حملہ ہو تو بندہ فوراً دوائی استعمال کرے گا کہ میں شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤں. اس لیے وہ دوائی کی طرف بھی نہیں آنے دیتا, آہستہ آہستہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. پتھر بڑا سخت ہے, لیکن ایک ایک قطرہ پانی کا گرتا رہے, پتھر میں بھی کچھ عرصے بعد سوراخ ہو جاتا ہے. بندے نے شرم و حیا کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے, کوئی بے حیائی کا منظر سامنے آ گیا, بندہ پاک باز ہے, جو ہی منظر سامنے آئے گا نظر ٹالے گا, یا اللہ معاف کر دے, برائی کا منظر سامنے آ گیا. لیکن یہی بندہ کچھ عرصے بعد شوق سے دیکھ رہا ہے برائی کو. کیوں؟ شیطان محنت کرتا رہا آہستہ آہستہ. اس نے کہا آج تو نہیں میرے قابو آ رہا, 2 سال بعد اسی کو میں بدکار بنا دوں. تو خناس چھپ کے آہستہ آہستہ محنت کر کے تہجد گزار کو بے نمازی بنا دیتا ہے. سامنے سے دشمن حملہ کرے تو پھر تو انسان بچ سکتا ہے, اور اگر چھپ کے حملہ کرے پھر بچنا مشکل ہے. چلے ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ شیطان کہاں سے حملہ کر رہے ہیں, ہم سے وہ چھپا ہوا ہے, لیکن کیا اللہ سے بھی چھپ سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا اس کی پناہ لو جس سے وہ چھپ نہیں سکتا. حملہ آور جس کی نظر میں ہے, جس پہ حملہ ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا, پر وہ رب دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے. اگر ہم رب کی پناہ میں آ جائیں تو شیطان کے حملوں سے بچ جائیں. اس لیے رب کی پناہ لینے کا حکم دیا, اور یہ سورہ مبارکہ عطا فرمائی کہ وہ جو چھپ کے حملے کرتا ہے, رب کی پناہ میں آ جاؤ, رب تو اسے دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں بچا لے گا. بعض دوست یہ پوچھتے ہیں کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے جو برائیاں ہو رہی ہیں ان میں بنیادی تحریک پیدا کرنے میں شیطان جو ہے وہ محرک ہے. شیطان حدیث پاک میں ہے, روزانہ سمندر پہ تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے, اور لوگوں سے پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ آج یا کس کس پروگرام پہ جا رہے ہو. تو سارے رپورٹ دیتے ہیں, میاں بیوی کی لڑائی, کسی کو چور بنایا ہے, کسی کو سود خور بنایا ہے. شیطان ان کی تعریفیں کرتا ہے, رپورٹ روز لیتا ہے, آج تم نے کیا کیا, آج تم نے کتنے اولاد آدم کو دوزخی بنایا ہے. تو بعض دوست سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے تو اللہ نے اس کو بنایا ہی کیوں ہے؟ اللہ اس کو بناتا ہی نہ. تو ایک بات تو یہ دل پہ آج نقش کر لیں کہ مومن کبھی اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کر سکتا. اعتراض کا ذرہ, اعتراض میں الف کے نقطے کا آخری سرا بھی مومن کے دل میں کبھی نہیں آیا. اللہ نے زندگی کو آزمائش بنایا ہے, اللہ نے جو کیا ہے درستی کیا ہے. کل کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے بھی خنزیر کا گوشت حرام ہے تو اللہ نے خنزیر کو بنایا ہی کیوں ہے؟ سانپ ڈنگ مارتا ہے بندہ مر جاتا ہے, اللہ نے سانپ کو بنایا ہی کیوں ہے؟ تو یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو آزمائش بنایا ہے, امتحان بنایا ہے. امتحان کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اللہ نے
چیزوں کو ترتیب دیا ہے، چیزوں کو وجود عطا فرمایا۔ اس لیے کبھی یہ سوال اگر کسی لبرل کی طرف سے، کسی بے دین کی طرف سے یہ سوال آئے بھی کہ اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا ہے، تو سمجھیں یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے جو میرے دل پہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ہماری عقل تھوڑی ہے اور اللہ کی شانیں بہت بلند ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ کے ایک نبی، پہلی امتوں میں ایک نبی عرض کرتے ہیں پروردگار یہ چھپکلی کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کچھ دیر پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی انسان کو کیوں بنایا ہے۔ تو اس چھپکلی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان کی شانیں کیا ہیں؟ اس کے ذہن میں نہیں اس کا ذہن ہی کیا ہے؟ یا پھر نالی میں پھرنے والے کیڑے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ انسان کس لیے بنایا گیا ہے یا جبریل کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو جس طرح ان چوپایوں یا حشرات الارض یا پرندوں کے پاس شعور نہیں کہ وہ انسان کی تخلیق کے مقاصد رفیع کو سمجھ سکیں، اسی طرح انسان کا بھی اتنا کامل شعور نہیں کہ وہ اللہ کے سارے رازوں کو سمجھ سکے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے۔ دوسری بات، اور اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے، صرف نہیں بڑی توجہ کی ضرورت، صرف توجہ نہیں کہہ رہا، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب شیطان کو بنایا تھا تو اس کو تخلیق ہی شیطان نہیں کیا، اس کو بنایا تو جن تھا۔ شیطان بننا اس نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ایک تفسیری قول ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب اس کو بنایا ہے تو جن بنایا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ بعض لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں حکم فرشتوں کو تھا، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، تو پھر اللہ اس پہ ناراض کیوں ہے؟ تو عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے جس کا نام ہے کلیہ تغلیب۔ مثلا یہاں پر 100 مرد بیٹھے ہوئے ہیں، 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ عربی میں یہ کہوں کہ ایھا الرجال، اے مردو، قومو، کھڑے ہو جاؤ، تو عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہوگا، عورتیں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ اسے کہتے ہیں کلیہ تغلیب، یعنی جن کا غلبہ ہوتا ہے نا، تعداد زیادہ ہوتی ہے، نام ان کا لیا جاتا ہے، پر جو ان میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں جو اس جنس میں سے نہیں لیکن بیٹھے انہی میں ہیں، حکم ان کے لیے بھی ہوگا۔ عربی میں سے کیا کہتے ہیں؟ کلیہ تغلیب، تغلیب کا قاعدہ۔ ایک اور اس کی مثال دے رہا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا اے اہل بیت، بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے تمہیں ہر گندگی سے دور رکھنے کا۔ کس کو دور رکھنے کا؟ جی اہل بیت کو۔ اب یہاں ضمیر آئی ہے مذکر کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم ضمیر مذکر کی ہے، مؤنث کے لیے نہیں آتی۔ تو کیا اہل بیت کے صرف مردوں کے لیے ارادہ ہے یا عورتیں بھی شامل ہیں؟ حضور کی ازواج بھی شامل ہیں یا نہیں؟ حضور کی بنات بھی شامل ہیں یا نہیں؟ شامل ہیں وہ اس میں۔ حالانکہ کم ضمیر جو ہے نا، ان کم، یہ کم ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے۔ ایک اور آسان مثال دے رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ کس کو حکم دیا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو؟ ایمان والوں کو یا ایمان والیوں کو؟ تو والیاں بھی شامل ہیں یا نہیں؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ورنہ تو آپ کہیں گے قرآن میں وہ آیت سنائیں جس میں عورتوں کو حکم آیا ہے زکوٰۃ دو، عورتوں کو حکم آیا ہے نماز،
پڑھو. عورتوں کو حکم آیا فلاں نے کام کرو. سیگا مردوں والا بولا جا رہا ہے, عورتیں بھی شامل ہیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ سیگا مذکر کا ہے, پر نماز پڑھنے کا حکم صرف مردوں کو ہے یا عورتوں کو بھی ہے؟ تو عربی زبان کو پہلے سمجھ لیں کہ اس میں کس انداز سے کلام کیا جاتا ہے. کلیہ تغلیب کی روشنی میں نام فرشتوں کا آیا ہے. شیطان اکیلا ہی جن تھا جو ان فرشتوں میں بیٹھا ہوا تھا, تعداد فرشتوں کی زیادہ تھی, نام فرشتوں کا لیا ہے, پر اس مجلس میں جتنے بیٹھے تھے حکم ساروں کے لیے تھا. یہ کلیہ تغلیب کے تحت ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, سب نے کیا, ایک نے نہیں کیا, ابلیس نے نہیں کیا. فرمایا اس نے کیوں نہیں کیا؟ کان من الجن, یہ فرشتوں میں سے ہوتا تو سجدہ کر لیتا. جنات کو اور انسان کو, جنوں اور انسانوں, ان دونوں میں اللہ کے حکم عدولی کی جو استعداد ہے وہ رکھی گئی ہے کہ انسان اللہ کا حکم پورا بھی کر سکتا ہے, توڑ بھی سکتا ہے. جنات اللہ کا حکم پورا بھی کر سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں. چونکہ یہ جنات میں سے تھا تو اس نے اللہ کا حکم توڑا. فاسا کا, یہ جو فا آیا ہے نا, دو فے کٹھی آئی ہیں, فاسا کا, تو جو پہلی فا ہے وہ بتا رہی ہے کہ چونکہ یہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اللہ کا حکم توڑا ہے. اللہ نے شیطان کو پیدا کیا تھا تو شیطان نہیں پیدا کیا, پیدا کیا ہے جنات میں سے. اس کا نام تھا ابلیس. اس جن کا نام کیا تھا جو شیطان بنا ہے؟ وہ جن جو بعد میں شیطان بنا ہے اس کا نام کیا تھا؟ شیطان اس کا نام نہیں تھا. شیطان کے لفظ کا ایک معنی ہے شریر, ایک معنی ہے جسے دور کر دیا گیا. تو ابلیس شیطان کیسے بنا؟ اپنی غلط سوچ اور غلط عمل کی وجہ سے. اے کاش کوئی میرا بھائی دل کے کانوں سے سنے میں کیا کہہ رہا ہوں. ابلیس شیطان کیسے بنا؟ اپنی غلط سوچ اور غلط عمل کی وجہ سے. سورہ والناس میں ہے من الجنۃ والناس, یہ صرف جنوں کے لیے ہی نہیں کہ وہ غلط سوچیں غلط عمل کریں تو وہ شیطان بن رہے ہیں, یہ انسانوں میں بھی ہے. جس انسان کی سوچ غلط ہوگی, عمل غلط ہوگا, وہ بھی شیطان کے گروہ میں ہی داخل ہو جائے گا. اس لیے اپنی سوچ بھی درست رکھنا, اپنا عمل بھی درست رکھنا. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وسوسے میں وہ سوچ کو ہی خراب کرتا ہے. اور سوچ عام طور پر تین پہلو ہیں جن سے کمزور ہوتی ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو رب سمجھ لیتا ہے, اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے کہ میں نے چوری نہ کی, یا میں نے سود نہ لیا, یا میں نے دھوکے سے مال نہ کمایا, تو میں تو اولاد پال ہی نہیں سکتا. اچھا, بندہ قبر میں جائے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربوں کا, رب کسے مانتے تھے؟ اسے الہ ماننا آسان ہے, رب ماننا مشکل ہے. سجدہ کرنا آسان ہے کہ میں تجھے معبود مانتا ہوں, تو سجدے کے لائق ہے, یہ آسان ہے. مشکل تو یہ ہے کہ اس کو رب مانا جائے. بعض اوقات شیطان یہاں سے وسوسہ ڈالتا ہے, چوری نہ کی, دھوکہ نہ دیا, سود نہ لیا, بھوک سے مر جاؤ گے, اولاد کو کیسے پالو گے؟ وہاں انسان پھر وسوسے میں مبتلا ہو کے دین پر عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسرا پہلو, بعض اوقات انسان کو مالک بنانے کا وسوسہ ڈالتا ہے. تیرے پاس زمین ہی کوئی نہیں, اور تیرا بھائی جو ہے اس کے پاس تو 2 مربع زمین ہے, تیری جائیداد کیا ہے, تیری ملکیت کیا ہے؟ پھر انسان مالک بننے کے لیے میں اس کا بھی مالک بن جاؤں, اس کا بھی مالک بن جاؤں. مالک بننے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اور انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں مالک ہوں اس چیز کا. 2 پہلو ہو گئے جن سے وہ, 2 کمزوریاں ہو گئیں جن سے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تیسری کمزوری محبت کا پہلو. اچھی بیوی مل گئی, بس میری زندگی کا یہی مقصد ہے, میری اولاد کامیاب ہو جائے, بس میری زندگی کا یہی مقصد ہے. یعنی دنیا کو مقصود بنا لیا.
الہ کا ایک معنی ہے مقصود، محبوب، جس کو انسان نے اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا۔ آپ یقیناً غور سے سن رہے ہیں، سورہ والناس میں اللہ نے اپنے کتنے نام بیان کیے ہیں۔ اب شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ تینوں نام، جہاں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، اگر انسان سورہ والناس پڑھ لے گا وسوسوں سے بچ جائے گا۔ پہلا وسوسہ، حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، اللہ آپ سب کو منام میں حاضری نصیب فرمائے۔ 3 جمرات ہیں جہاں کنکریاں مارتے ہیں۔ کتنے جمرات ہیں؟ 3۔ شیطان نے وہ تینوں مقامات پہ آ کے الگ الگ محبتیں بیدار کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے کہنے لگا ابراہیم بوڑھے ہو جاؤ گے، کون سنبھالے گا؟ اولاد ہی تو سنبھالتی ہے، تو تم اپنا سہارا اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر رہے ہو۔ آپ نے کہا رب الناس، وہ رب ہے نہ پالنے والا، اولاد پالے گی مجھے؟ پھر اس نے کہا کہ اولاد جو ہے تمہاری اولاد ہے نا، تمہارا بیٹا ہے، وہ اپنائیت کا احساس پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا میرا ہے، پر میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک اللہ ہی ہے، تو حکم تو اس کا چلے گا نا جو مالک ہے۔ اولاد میری ہے، مالک اللہ ہی ہے۔ دوسرا وسوسہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا وسوسہ اس نے ڈالا محبت کا پہلو۔ یہاں سے بہت کم لوگ بچتے ہیں، محبت کا پہلو۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو دل کو ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا اتنا سونا بیٹا، اتنا فرما بردار، ایسے گیسو اور ایسا چہرہ، اتنے خوبصورت بیٹے کو ذبح کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے محبت ہے مجھے بیٹے سے، پر اصل محبت اس سے ہے جس نے بیٹا عطا کیا ہے۔ سورہ والناس کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ کے 3 نام آئے ہیں، یہ شیطان کے وہ تینوں وسوسے جو ڈال کے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، ان سے بچنے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی۔ میرے آباء و اجداد کو بھی وہ پالتا رہا ہے، میری اولاد کو بھی وہ پالے گا۔ اچھا دادے کی پرورش آپ نے کی ہے، پردادے کی پرورش؟ تو جو رب آپ کے باپ دادا کو پالتا رہا ہے وہ آپ کی اولاد کو بھی پالے گا۔ اولاد کی فکر اتنی نہ طاری کر لو کہ اپنی نمازوں کا خیال ہی نہ رہے۔ قل اعوذ برب الناس، وہ تمام لوگوں کا رب ہے، تو جس نے میرے آباء و اجداد کو پالا ہے وہ میری اولاد کو بھی پالے گا۔ مالک الناس، وہ تمام لوگوں کا مالک ہے، حتیٰ کہ میں خود اپنے وجود کا مالک نہیں۔ اور تیسرا لفظ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، تمام لوگوں کے معبود کی۔ یاد رکھیں الہ کا ایک معنی ہے معبود، ایک معنی ہے محبوب، ایک معنی ہے مقصود۔ الہی انتا معبودنا و محبوبنا و مقصودنا۔ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جتنا کسی کا بلند مقام ہوگا وہ ویسا ہی معنی مراد لے سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے ہم سارے مکلف ہیں کہ یہ معنی ہم لیں، تب ہم مسلمان بنیں گے، تب ہم مومن ہوں گے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ اس سے اگلا مقام والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، اللہ کو محبوب بنا لیا۔ اس سے اگلا مقام جب محبت انتہا کو پہنچ گئی تو مومن کے دل میں کیفیت کیا ہے؟ کوئی اور چیز ملے یا نہ ملے بس میرا رب مجھے مل جائے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے جب بت پرستوں کو حکم ہوگا، فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں دوزخ میں ڈال دو،
بتوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو، بت پرستوں کو بھی دوزخ میں ڈال دو۔ بت پرست کہیں گے یا اللہ بتوں کو دوزخ میں ڈال، ہمیں بچا لے۔ اللہ فرمائے گا تم ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے، جب یہ دوزخ میں جا رہے ہیں تم کیوں نہیں جا رہے؟ آؤ دیکھو محبت کسے کہتے ہیں۔ پھر عرش سے صدا آئے گی، کہاں ہیں میرے بندے جو میری عبادت کرتے تھے؟ اہل اللہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا میں حکم دیتا ہوں دوزخ میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک لمحہ وہ بندے نہیں رکیں گے، دوڑیں گے دوزخ کی طرف۔ فرشتے عرض کریں گے پروردگار یہ تو نمازیں پڑھتے رہے، یہ تو روزے رکھتے رہے، یہ تو حج کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، آج انہیں دوزخ میں جانے کا حکم کیوں دے دیا؟ فرمایا یہی تو میں نے ظاہر کرنا تھا، دوزخ کی ہمت نہیں ان کو جلا سکے، پر ان کی محبت کو ظاہر کرنا تھا۔ انہوں نے نمازیں میرے لیے پڑھی ہیں، انہوں نے روزے میرے لیے رکھے ہیں، ان کی عبادت کا ایک ہی مقصد تھا ہمارا رب ہمیں مل جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ کے بتا دیا اولاد سے مجھے محبت ہے، لیکن اولاد میرا مقصود نہیں، میرا مقصود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے۔ حسنین کریمین نے مولا علی شیر خدا سے سوال کیا ہم سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کرتے ہیں۔ کہا ایک دل اور دو محبتیں؟ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضور حیدر کرار نے فرمایا اصل محبت تو اللہ سے ہی کرتا ہوں، پر اللہ کا حکم ہے کہ اولاد سے محبت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کا؟ اسلام اولاد کی محبت سے نہیں روکتا، پر کہتے ہیں اولاد کو مقصود نہ بنا لو، اولاد کو اپنی زندگی کا قبلہ نہ بنا لو کہ بس اولاد، بس بیوی، بس کاروبار، بس دنیا یہ مل گئی تو میں راضی ہوں۔ نہیں، الہی انتا معبودنا و محبوبنا و مقصودنا، پروردگار میرا معبود بھی تو ہے، میرا محبوب بھی تو ہے، اور میرا مقصود بھی تو ہے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ شیطان کو اختیار مل گیا کہ وہ سینے میں وسوسے ڈال سکتا ہے۔ اللہ جی یوسوسو، یا اللہ ہمیں بھی کوئی نسخہ شفا عطا کر دیتے۔ اللہ نے بیماریاں نازل کی ہیں تو شفائیں بھی تو نازل کی ہیں۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان وسوسے ڈالے تم قرآن پڑھو، قرآن شفا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَنْ آرَادَانْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے گا اس کی زندگی میں تنگی گھٹن آ جائے گی۔ یہ دل میں جو انقباض آتا ہے، گھٹن آتی ہے، بعض اوقات انسان کہتا ہے پریشانی ہے اور ختم نہیں ہو رہی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ توبہ کرے، یا اللہ جس گناہ کی طرف میرا دھیان نہیں مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کو گھٹن سے نکال لیتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور ختم آخری بات کر رہا ہوں۔ شروع میں نے بات کی تھی، کچھ لوگ لبرل ہمیں کہتے ہیں جانوروں کو بچاؤ، جانور نہ ذبح کرو۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اتنا مال خرچ کر رہے ہو یہ غریبوں کو دے دو۔ تو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی، شیطان کو حضرت اسماعیل سے محبت تھی جو وہ کہہ رہا تھا اے ابراہیم انہیں ذبح نہ کرو، بلکہ وہ تو یہ چاہتا تھا اللہ کے حکم پہ عمل نہ ہو۔ شیطان روک سکے حضرت ابراہیم کو؟ روک سکے؟ چھری کہاں رکھنی تھی؟ حضرت ابراہیم نے چھری کہاں رکھنی ہے؟ بیٹے کی گردن پہ۔ وہ جنہوں نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی تھی انہیں نہیں روک سکا، ہم نے تو رکھنی ہی جانور کی گردن پہ ہے۔ وہ جناب ابراہیم کو نہیں روک سکا تو جناب ابراہیم کے غلاموں کو کیسے روک سکتا ہے؟ شیطان وہاں بھی ناکام ہوا تھا، شیطان یہاں بھی ناکام ہوگا۔ شیطان وہاں بھی ناکام ہوا تھا، آج کا شیطان بھی ناکام ہوگا۔
وہ حضرت ابراہیم کو نہیں روک سکا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھیں تو ہمیں کیسے روک سکتا ہے؟ ابراہیمی وہی ہوگا. ہم ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی. تو شیطان کا کام روکنا ہے، وہ روکتا رہے گا. مومن کا کام کیا ہے؟ نیک عمل کرنا. مومن کرتے رہیں گے. بچھو کو نکالا دریا سے تو جس نے نکالا نا بچھو نے اسی کے ہاتھ پہ ڈنگ مارا. بزرگوں نے چھوڑ دیا، وہ دوبارہ پانی کی طرف گیا، انہوں نے دوبارہ اٹھایا. دیکھنے والے نے کہا بچھو ڈنگ مار رہا ہے، آپ پھر اس کو بچا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ برائی نہیں چھوڑا تو میں نیکی کیوں چھوڑ دوں. شیطان والے شیطان کا کام کرتے رہیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے غلام ابراہیمی سنت ادا کرتے رہیں گے. جو لوگوں کو قربانی سے روکے وہ شیطان کی ذریت میں شامل ہو گیا، اور جو لوگوں کو دعوت دے وہ حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.